جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہر ساقی ما ریخت عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں، وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہایت ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے، عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے، وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دار الامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے، اور اگر قلت ہے، بمشکل گزارا ہو رہا ہے، تو اللہ یاد رہے گا، راتوں کو گڑ گڑائیں گے۔ آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے، اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقع ہے۔ اس میں انسان فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو کون سی چیز نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوئی؟ معلوم ہوا یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ سخت تر ہے۔ اگر اصل کامیابی قیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت اس امتحان کی، اگرچہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان۔ لیکن اگر تنگی ہے، اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے، حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کی اتنا مل گیا، نہیں کوئی کئی کورسز کے ڈنر کھائے ہیں، نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے، لیکن یہ کہ بنیادی ضرورت پوری ہو گئی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، کسی کے سامنے عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرنا پڑا۔ ما قل و کفا، جو کم ہے لیکن کافی ہے، خیر وہ کہیں بہتر ہے اس سے
مما کثر والہا، جو ہو تو بہت لیکن اس سے غفلت طاری ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر تو انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دینے والی شے ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تاریخ کا، ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ خلق قرآن کے مسئلے پر جب خلافت بنی عباس کے دوران ان پر تشدد ہو رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جیل میں تعذیب، پرسیکیوشن، وہ مار ماری جا رہی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر